اللہ نے قسم اٹھا کے کہا. اللہ تعالیٰ بات ویسے بھی کہتے ہیں اللہ کی بات کھری اور سچی پکی تھی، لیکن اللہ نے قسم اٹھائی. لقد رضی اللہ، یقیناً قسم ہے اس بات کی کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، اور قد کے ساتھ رضیہ ماضی کا. اتنی پکی بات کہ شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اللہ راضی ہے عن المؤمنین. بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ ہرزہ سرائی کرے کہ جی مرتد ہو گئے تھے، او جی پھر گئے تھے، او جی کسی بندے کی جنت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کسی بندے کے خاتمہ بالخیر کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ مرا کس حال میں تھا. اللہ کو تجھ سے زیادہ پتہ ہے. کیا تو اللہ سے بڑا عالم ہے؟ آج کوئی بکواس کرے، وہ کہے دل میں چور تھا، دل سے منافق تھے، بعد میں مرتد ہو گئے. اللہ دلوں کے بھی حال جانتا. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل بھی دیکھے تھے، میں نے ان کا عمل بھی دیکھا تھا، ظاہر باطن سے ایک جیسے تھے. جاؤ آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. صرف معاف نہیں کیا، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ، تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا. جن صحابہ کو، جن لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا، حساب لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پکڑ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. وہ اللہ کہتا ہے قد غفرت لکم، میں نے معاف کیا، تم نہیں معاف کرتے. وہ اللہ کہتا ہے رضی اللہ، میں راضی ہو گیا، تم نہیں ان سے راضی ہوتے. تم ان میں مین میخ نکالتے ہو، تم ان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو، تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو. یہ دین ہم تک جن لوگوں کے واسطے سے پہنچا، ان میں پہلا نمبر اور پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ہے. صحابہ کرام وہ لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے خود منتخب فرمایا. صحابہ کرام کے بعد اس امت میں آنے والے تمام لوگ اپنے علم میں، اپنے زہد اور تقوی میں، اپنے ایمان اور نیکی میں جتنے بھی بڑھ جائیں، وہ صحابہ کرام کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور نہ ہی کوئی شخص کوشش کر کے، چاہ کر یا اپنے اعمال کے ذریعے سے صحابہ کرام کے درجے کو پا سکتا ہے یا صحابیت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے. یہ اللہ کا انتخاب ہے، اللہ کی عطا اور اللہ کا انعام ہے. ہر وہ شخص صحابیت کے درجے پر فائز ہے، ہر وہ شخص صحابی کی تعریف پر پورا اترتا ہے جس نے حالت ایمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی. یہ صحبت ساری زندگی کی بھی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صورت کے اندر اسلام لانے سے پہلے سے لے کر مرتے دم تک، بلکہ قیامت تک کی رفاقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. وہ ابو بکر جو اسلام لانے سے پہلے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، اسلام لانے کے بعد سب سے سچے دوست تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے کے بعد اور ابو بکر صدیق کے فوت ہو جانے کے بعد دونوں زمین کے اندر، قبروں کے اندر بھی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا حق ادا کر. اگر ابو بکر صدیق ہوں یا آخری اسلام لانے والے صحابہ میں سے، آخری دیدار کرنے والے صحابہ میں سے کوئی تھوڑے سے تھوڑا وقت پانے والا، وہ بھی صحابی ہے. اور یہ سارے کے سارے صحابہ جب یہ اپنے عملوں سے صحابہ نہیں بنے تو ہمیں ان کے عملوں سے سروکار بھی کوئی نہیں. کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے صحابی نہیں بن سکتا. یہ بات آپ کو میں نقطہ آغاز میں ہی اس سارے موضوع کے ابتدائیے میں سمجھا چکا کہ جب اپنے عمل سے کوئی شخص صحابی بن نہیں سکتا، صحابی صرف اللہ کی عطا اور نعمت سے بنتا ہے، تو پھر صحابہ کے اعمال، ان اعمال کی بنیاد پر، ان اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی طعنہ زنی کرے، ان کے اوپر کوئی اعتراض کرے یا ان سے کوئی شکوہ رکھے، بات بنتی نہیں. کیوں کہ صحابی عملوں سے بنا نہیں. صحابی کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے منتخب کیا ہے. ان کے درجات ابو بکر کا پہلا، عمر کا دوسرا، عثمان کا تیسرا، علی کا چوتھا رضی اللہ عنہم، پھر عشرہ مبشرہ، پھر مہاجرین، پھر بدری،
پھر بیعت رضوان والے، پھر فتح مکہ سے پہلے والے، یہ سارے درجے اللہ نے بنائے. میں نے، آپ نے یا بعد میں آنے والے کسی فقیہ کی، کسی مجدد، کسی عالم کی، کسی امام کی تقسیم نہیں ہے. اور ان کو جنتی، ان کو بخشا ہوا، اللہ کی رضا یافتہ، اللہ کا انعام یافتہ، ایمان میں کھرے، تقوی میں پورے اللہ نے قرار دیا. 1,24,000 تقریباً کم و بیش سارے صحابہ، سارے کے سارے عدول، صدوق، سچے، کھرے اور جنتی. اور 1,24,000 میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم نیچے سے سیڑھیاں چڑھیں گے، سب سے زیادہ 1,24,000 کے بعد سب سے زیادہ جن کا درجہ ہے، جن کا مقام ہے، وہ لوگ ہیں جو مکہ فتح ہونے سے پہلے، صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لے آئے. کوئی شک نہیں، مشکل وقت میں اسلام لانے والے، اللہ نے بھی اس کا لحاظ رکھا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة عند اللہ. اللہ نے بھی کہا برابر نہیں ہو سکتے. اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے یار برابر نہیں ہو سکتے. جو مشکل وقت کے ساتھی تھے، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، بلال حبشی تھے، عمار بن یاسر تھے، عمر فاروق تھے، ابو بکر صدیق تھے، وہ لوگ اور بعد میں آنے والے برابر نہیں ہو سکتے. ہیں سارے کے سارے سچے، ہیں سارے کے سارے کھرے، ہیں سارے کے سارے جنتی، لیکن پہلوں کا درجہ یقیناً زیادہ ہے. اور پھر اس کے بعد ان 10,000 میں جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے تھے، ان 10,000 میں ان 1,400 کا درجہ ہے جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، جنہوں نے بیعت رضوان کی، اصحاب شجرہ. سورۃ فتح کے اندر اللہ نے جن کا ذکر کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ. تھوڑی سی باتیں علمی بھی ہو جائیں. لقد رضی، ماضی کے صیغے کے اوپر جب قد آتا ہے تو قسمیہ ہوتا ہے. اللہ نے قسم اٹھا کے کہا. اللہ تعالیٰ بات ویسے بھی کہتے ہیں، اللہ کی بات کھری اور سچی پکی تھی، لیکن اللہ نے قسم اٹھائی. لقد رضی اللہ، یقیناً قسم ہے اس بات کی کہ اللہ راضی ہو گیا ہے. لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، اور قد کے ساتھ رضیہ ماضی کا. اتنی پکی بات کہ شک شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اللہ راضی ہے عن المؤمنین. بعد میں آنے والا کوئی یہ نہ ہرزہ سرائی کرے کہ جی مرتد ہو گئے تھے، او جی پھر گئے تھے، او جی کسی بندے کی جنت کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، کسی بندے کے خاتمہ بالخیر کا کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ مرا کس حال میں تھا. اللہ کو تجھ سے زیادہ پتہ ہے. کیا تو اللہ سے بڑا عالم ہے؟ اللہ کے فیصلوں سے زیادہ جانتا ہے؟ کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کس حالت میں فوت ہوں گے، ان کی زندگیاں کس حالت میں گزریں گی؟ اللہ نے آخر تک ان کو گارنٹی دی. قسم ہے، یقیناً پکی بات ہے. اللہ راضی ہو گیا کس سے؟ کہ بعد میں کوئی نکتہ چینی نہ کرے کہ یہاں پر عام لوگوں کی بات ہے. اللہ نے کہا عن المؤمنین، مومنوں سے اللہ راضی ہو گیا. اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ اکبر. اگر میں یہ بات کہوں تو بات غلط نہیں ہے. ایک درخت وہ ہے جس درخت نے جنت سے نکلوایا آدم علیہ السلام کو، جس درخت سے روکا گیا. ایک درخت وہ ہے جس درخت کی وجہ سے آدم جنت سے نکلے، اور ایک درخت یہ ہے جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی اور اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے سارے کے سارے جنتی قرار پائے. ایک درخت جنت میں لے جانے والا. اور یہ بیعت رضوان کیوں ہوئی؟ اللہ اللہ. عثمان رضی اللہ عنہ بھیجا مکہ میں. کیسا مان تھا، کیسا اعتماد تھا اپنے ساتھی پر، اپنے صحابی پر، اپنے جانثار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں سے کوئی بندہ جائے نا حج کرنے، عمرہ کرنے، کتنے دنوں کا سفر کر کے، کتنے پیسے خرچ کر کے، اور وہاں جا کر جب خانہ کعبہ پر نظر پڑ جائے، جب خانہ کعبہ آنکھوں کے سامنے ہو، نظروں کے سامنے ہو، 2 قدموں کے فاصلے پر ہو، پھر کسی ایمان والے کو، پھر کسی صاحب ایمان کو اس کو روک کر دکھاؤ. اس کو کہو تو نے کعبے میں نہیں جانا، تو نے طواف نہیں کرنا، تو نے مکے میں نماز نہیں پڑھنی. عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا. ادھر صحابہ میں بھی بات ہوئی
عثمان تو بڑے خوش قسمت ہیں، مکے چلے گئے ہیں، ہم تو یہاں رکے پڑے ہیں، عثمان مکے چلے گئے ہیں، چلو عثمان طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، عثمان یہ فائدہ تو حاصل کر لیں گے، یہ اجر تو پا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، کہا میں نے سنا ہے تم نے میرے عثمان کے بارے میں یہ باتیں کی ہیں، اللہ کی قسم عثمان میرے بغیر اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرے گا۔ اور یہی بات مشرکین مکہ نے بھی کی۔ عثمان آ گئے، بات چیت ہو گئی، کہا عثمان ٹھیک ہے تم آ گئے ہو، تم ہمارے میں سے ہی ہو، آ بھی گئے ہو، یہ خانہ کعبہ کھڑا ہے، تم طواف کر لو۔ اللہ اللہ، یہ بات کہنے میں بھی مجھے کوئی باک نہیں کہ یہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف اپنا جان اور مال نچھاور نہیں کیا، اللہ کے گھر کا طواف اور اپنی عبادتیں بھی قربان کی۔ کہا عثمان نے، کہا تم سمجھتے کیا ہو، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے، ہماری ان سے محبت کیا ہے کہ ان کو تم نے آنے نہیں دیا اور میں ان کے بغیر طواف کروں، میں ان کے بغیر عمرہ کروں، میں ان کے بغیر نماز پڑھوں؟ کہا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ عثمان جن کا ہاتھ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں لیا، کہا یہ میرا ہاتھ، یہ عثمان کا ہاتھ، اس کے اوپر یہ اللہ کا ہاتھ، اور اب تم بیعت کرو کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے۔ لیٹ ہو گئے تھے نا، جلدی واپس نہیں آئے، 2 راتیں گزر گئیں، تیسرا دن چڑھ گیا، افواہ پھیل گئی کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے جو بیعت ہوئی، بیعت رضوان، اس بیعت رضوان میں شامل اصحاب شجرہ، بیعت شجرہ، اس میں شامل سارے لوگ، 1400 لوگ تھے وہ، اللہ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ آج کوئی بکواس کرے، وہ کہے دل میں چور تھا، دل سے منافق تھے، بعد میں مرتد ہو گئے، اللہ دلوں کے بھی حال جانتا۔ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کہتا ہے میں نے ان کے دل بھی دیکھے تھے، میں نے ان کا عمل بھی دیکھا تھا، ظاہر باطن سے ایک جیسے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان 1400 کے بعد بھائیو درجہ کن کا زیادہ ہے؟ بدریوں کا۔ وہ 313 جو بے سر و سامانی کے عالم میں پہلی جنگ لڑنے کے لیے، حق و باطل کا پہلا معرکہ لڑنے کے لیے میدان میں نکل کھڑے ہوئے۔ کیا کہا اللہ نے؟ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو جھانک کر دیکھا۔ اطلع، اردو میں ترجمہ کیا کروں، لولی لگڑی زبان ہے، جھانکنا پنجابی میں سمجھاتا ہوں، چاتی پا کے دیکھنا، یا اور اس کا اچھا ترجمہ کریں نتھار کے دیکھنا۔ قد اطلع علی اہل بدر، اللہ نے اہل بدر کو کھنگال کر دیکھا، ان کو نتھار کر دیکھا، ان کو ٹٹول کر دیکھا۔ ابو بکر کا بھی دل دیکھا، عمر کا بھی دیکھا، عثمان کا بھی دیکھا۔ وہ بدر کیسا میدان تھا، ادھر ابو بکر ہیں، ادھر ابو بکر کے باپ ہیں، ادھر ابو حذیفہ ہیں، ادھر باپ عتبہ ہے۔ وہ لاؤ لشکر لے کر آئے، عتبہ بڑا سپہ سالار، بڑا جہاں دیدہ، حلم مبارز۔ جنگ کا طریقہ تھا، پہلے 2 بدو جنگ ہوتی، سامنے آیا، ابو حذیفہ چھوٹے ہیں، نوجوان ہیں، ابھی لڑکے ہیں، باپ ہے جہاں دیدہ، عتبہ جھلار سردار، بڑا مانا ہوا پہلوان، باہر نکل کر کہتا ہے حلم مبارز، کوئی ہے میرا مقابلہ کرنے والا؟ ابو حذیفہ نکلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کبھی آنکھیں وہ باتیں کر جاتی ہیں جو زبان سے نہیں ہو پاتی۔ اللہ اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا ابو حذیفہ باپ ہے، تمہارا باپ ہے۔ ابو حذیفہ نے کہا اللہ کے نبی کوئی بات نہیں، میں لڑوں گا۔ کہا نہیں، ابھی تم چھوٹے ہو، بچے ہو، وہ باپ ہے۔ تمہارا جذبہ، تمہارا دعویٰ، تمہارا عمل ٹھیک ہے، لیکن لوگ کہیں گے کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اتنی تمیز بھی نہیں سکھائی تھی کہ چھوٹے سے بچے کو باپ سے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ آپ سمجھے تو تم رک جاؤ، علی تم کہاں ہو، نکلو اس کا مقابلے کے لیے۔ کیسے کیسے آسمان نے منظر دیکھے اس دن۔ سعد بن ابی وقاص، سگا بھائی، ایک ماں کے 2 بیٹے،
اپنا بھائی انصاری اس کو باندھ رہا ہے، قیدی بنا رہا ہے۔ سعد کہتے ہیں اس کو ذرا کس کر باندھنا۔ بھائی دیکھ رہا ہے سعد کو کہ میرا بھائی آ رہا ہے، میری سفارش کرے گا، کہے گا کہ بھائی اس کو چھوڑ دو، میری گارنٹی ہے، میری ضمانت ہے، یہ کہیں نہیں جاتا، اس کا بندوبست میرے حوالے کرو۔ سعد نے کہا کس کر باندھنا، جانے نہ پائے، اس کی ماں بڑے پیسے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا عمر آج کے دن کیا کریں گے؟ کہا علی کے بھائی علی کے حوالے، ابو بکر کا باپ ابو بکر کے حوالے، میرے رشتہ دار میرے حوالے، عثمان کے رشتہ دار ان کے حوالے۔ آج فیصلہ ہو جائے حق و باطل کا۔ آج رشتے ناتے صرف ایمان کی بنیاد پر، تعلقات صرف ایک اللہ کے نام پر۔ یہ مکے سے آنے والے، یہ ہمارے خونی بہن بھائی، ہمارے رشتہ دار، باپ دادے، ہمارے چچے تائے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے کہا قد اطلع علی اہل بدر، اس دن میں نے اہل بدر کو، بدر والوں کو ٹٹول ٹٹول کر دیکھا۔ اور کیا کہا اللہ نے؟ جاؤ آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا، وبدلت سیئاتکم حسنات، قد غفرت لکم، تمہیں معاف کر دیا اور تمہاری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیا۔ اللہ نے تھوڑی سی سمجھ دی ہے اور سمجھانے کی بھی سمجھ دی ہے، کوشش کرتا ہوں آپ کو بھی سمجھاؤں۔ برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ راضی ہو گیا، تو نہیں معاف کرتا۔ جن صحابہ کو، جن لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا، حساب لینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ پکڑ کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ وہ اللہ کہتا ہے قد غفرت لکم، میں نے معاف کیا، تم نہیں معاف کرتے۔ وہ اللہ کہتا ہے رضی اللہ، میں راضی ہو گیا، تم نہیں ان سے راضی ہوتے۔ تم ان میں مین میخ نکالتے ہو، تم ان کے کردار پر انگلی اٹھاتے ہو، تم ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو۔ اللہ نے معاف کیا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور اللہ نے کہا وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَات۔ کپڑا لو، اس کپڑے کو، میلا کپڑا گندا، اس کپڑے کو لوٹے میں ڈالو، اس کو ٹب میں ڈالو، بالٹی میں۔ میلا کچیلا کپڑا پلید، اس کو بالٹی میں ڈالا، اس کو دھویا، باہر نکالا، بالٹی کا پانی کیا ہو گیا؟ گندا ہو گیا، پلید ہو گیا۔ یہی کپڑا لو، اس کو نہر میں ڈالو، اس کو دریا میں ڈالو، اس کو سمندر میں ڈالو، اس کو مل کر باہر نکالو، سمندر کا پانی پلید ہوا؟ دریا گدلا ہوا؟ نہر ناپاک ہوئی؟ نہیں۔ یہ فرق ہے آپ کے اور میرے عملوں میں اور صحابہ کرام کے عملوں میں۔ صحابہ کے عمل، صحابہ کی زندگیاں، ان کی نیکیاں جاری نہر کے جیسی تھیں، بہتے دریاؤں کی جیسی تھیں، ٹھہرے سمندروں جیسی تھیں۔ ان سمندروں میں اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی تو اللہ نے اس غلطی کو بھی نیکیوں میں بدلا۔ وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَات۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے کسی گناہ کو گناہ چھوڑا ہی نہیں، اور میں نے اس دن، بدر والے دن، ان کو جھانک کر کہا، ان کو نتھار کر ان کو کہا جاؤ آج کے بعد تم جو چاہو سو کرو، آج کے بعد تمہاری کوئی پوچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ان بدریوں کے بعد پھر وہ مہاجر ہیں جنہوں نے رات کے وقت میں چھپتے چھپاتے ہجرت کی، مکہ کو چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر، اہل و عیال، اپنا مال اسباب، اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے کو ہجرت کی، اور مدینے سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ یہ 84-85 لوگ ہیں مہاجرین، ان کا درجہ ان میں زیادہ ہے بدریوں میں۔ اور پھر ان مہاجرین میں عشرہ مبشرہ ہیں، وہ 10 جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں بیٹھ کر اپنی سچی سچی اور کھری زبان سے جنت کی بشارت دی ہے۔ ابو بکر ہیں اس میں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، شہید ہیں۔ وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں جنت کی بشارت دی، اور ان 10 میں سے پھر 4۔ یہ درجے قرآن سے اور حدیث سے، یہ میرے آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ درجات، یہ مقام اور مرتبے امت میں اتفاقی چلے آتے ہیں۔ ان 10 کے اندر حضرت علی کا، پھر اس کے بعد عثمان کا، پھر عمر کا، پھر ابو بکر کا۔
ان سارے درجات میں جب ابو بکر کا پہلا نمبر ہے تو پھر ہر چیز میں ابو بکر سابقون الاولون میں بھی ہیں، ابو بکر مہاجرین میں بھی ہیں، ابو بکر بدریوں میں بھی ہیں، ابو بکر بیعت رضوان والوں میں بھی ہیں۔ ابو بکر کہاں نہیں ہیں؟ ابو بکر جس نے اپنا سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹایا، وہ ابو بکر جن کو قرآن نے صحابی کہا، جن کے بارے میں صحابی کا لفظ قرآن نے استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ اذ یقول لصاحبہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر کی کیا شان ہے۔ میری محبت ان خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ سیرت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے حضرت عثمان سے محبت رکھتا ہوں، حضرت عمر سے بھی رکھتا ہوں، حضرت ابو بکر سے بھی ہر صحابی کی جب سیرت پڑھو اس کی سیرت میں کچھ پہلو ایسے آتے ہیں جہاں انسان ٹھٹک کر رہ جاتا ہے۔ عقیدت اور حقیقت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سیرت پڑھو، دل کرتا ہے حسین کا نمبر پہلا ہونا چاہیے، دل کہتا ہے حسن کا نمبر پہلا ہونا چاہیے، دل چاہتا ہے علی کو پہلے نمبر پہ کھڑا ہونا چاہیے، دل چاہتا ہے کبھی عثمان کو پہلے پہ ہونا چاہیے۔ لیکن جو تقسیم اللہ نے رکھ دی، جو بات اللہ نے رکھ دی، جو بات اللہ نے جانی، اس میں آپ کا اور میرا اللہ ہے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 2 سال بعد ہوئی، فتح مکہ سے 6 سال پہلے ہوئی، اور کربلا 52 سال بعد بدر کے۔ دل میرا بھی کرتا ہے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا نمبر دوں۔ اللہ کے نبی نے اپنا لعاب ڈالا، گھٹی دی، کندھے پہ سوار کرایا، نواسے ہیں، بیٹے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، دل میرا بھی کرتا ہے۔ لیکن بھائی اللہ اکبر، وہ ایک رات ابو بکر کی جب حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں ہیں کسی کی؟ گنے جا سکتے ہیں آسمان کے ستارے؟ جب کبھی ریت کے ذروں کا ذکر آئے، جب کبھی آسمان کے تاروں کا ذکر آئے، جب کبھی سمندر کی جھاگ کا ذکر آئے، جب کبھی بالوں کا، اس سے مراد گنتی نہیں ہوتی، اس سے مراد شمار نہیں ہوتا، کثرت سے استعارہ ہوتا ہے، لا تعداد، بے بہا، بے شمار۔ اتنی نیکیاں کسی کی ہیں؟ آپ سے نے کہا عمر کی ہیں، تو امی عائشہ تو اپنے ابو کے بارے میں، اپنے والد گرامی کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، پریشان ہوئی، کہا عمر کی نیکیاں تو میرے ابو کہاں گئے، میرے بابا جان ابو بکر کہاں گئے؟ کہا ابو بکر کی تو وہ ایک رات جس رات میں ابو بکر کی قیمت نبوت کے برابر پڑ گئی تھی۔ کیسے؟ آپ پوچھیں گے نبوت کے برابر؟ وہ رات جس رات اللہ نے بھی ابو بکر کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر گنا۔ اللہ اکبر۔ اور مشرکوں نے بھی ابو بکر کی قیمت لگائی، کہا 100 اونٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، 100 اونٹ ابو بکر کے، ابو بکر کو لے آؤ تو 100 اونٹ، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ تو 100 اونٹ۔ یہ نہیں کہا ابو بکر کو لاؤ تو 50، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاؤ تو 150۔ کافروں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ابو بکر کی ایک قیمت لگائی، ابو بکر کو لے آؤ پکڑ کر تو 100 اونٹ دیتے ہیں، اور محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم لے آؤ پکڑ کر تو 100 اونٹ دیتے ہیں۔ کیوں؟ ابو بکر نے اپنے آپ کو نبوت کے رنگ میں رنگ دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگ دیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے فدا ہوئے، ایسے جانثار ہوئے، اپنا ککھ نہیں چھوڑا۔ کیا کیا باتیں سناؤ، کہاں سے شروع کروں اور کہاں ختم کروں؟ حضرت ابو بکر کا تذکرہ آئے گا، ہم فردن نیچے سے لے کر اوپر تک ہر صحابی کی بنیادی صحابہ کی زندگیوں کا تذکرہ کریں گے انشاءاللہ، اور آغاز ہم ان صحابہ سے ہی کریں گے جن کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جاتے ہیں، جن کو طلقاء کہہ کر ان کو مطعون ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ جی عہدے لینے کے لیے، یہ جی سپاہ سالاری کے لیے، یہ جی مقام و مرتبے اور لالچ کے لیے، یہ جی خوف و ہراس میں خالد بن ولید، مغیرہ بن شعبہ، عمر بن عاص، اور یہ تو سارے بعد میں مسلمان ہوئے، ابو سفیان اور امیر معاویہ، ان کا ایمان تو مجبوری کا ایمان تھا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کو بتاؤں گا خالد بن ولید کا سیف اللہ کا لقب ملا، وہ یمامہ لڑنے والے، وہ قاسیہ لڑنے والے، یرموک لڑنے والے، مغیرہ بن شعبہ، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عاص،
وہ فاتح شام، فاتح مصر، فاتح ایران تھے، آخر میں اسلام لانے والے، لیکن ان کا مقام اور مرتبہ بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ جب بیان ہو جائے تو واللہ سمجھ نہیں آتی کہ ابو بکر صدیق کی زندگی کا، ان کی سیرت کا کون سا گوشہ چھوڑا جائے اور کون سا گوشہ پکڑا جائے۔ بات صرف اتنی ہے، سب سے زیادہ تکلیف صحابہ کے دشمنوں کو یا پہلے والوں سے ہے، سب سے پہلے نمبر والوں سے، یا سب سے بعد میں آنے والوں سے۔ سب سے زیادہ تکلیف یا ابو بکر و عمر عثمان سے ہے، اور سب سے زیادہ تکلیف عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ اور اس کے بعد آنے والے خالد بن ولید، امیر معاویہ اور ابو سفیان سے۔ پہلے والوں کے کارنامے، ابو بکر عمر عثمان کے کارنامے وہ اور طرح کے کارنامے ہیں، بعد والوں کے کارنامے ان کے اور طرح کے کارنامے ہیں۔ اگر خدمات دیکھی جائیں، اسلام کے لیے قربانیاں دیکھی جائیں، تو شاید خالد بن ولید کی جنگیں اور خالد بن ولید کے مارکے اور خالد بن ولید کی قربانیاں سبقت لے جائیں، لیکن جو درجہ اور مقام و مرتبہ اور جو فضیلت اللہ نے طے کر دی اور مقرر کر دی ہے، امت شروع سے اجماعی اور اتفاقی طور پر اس کو مانتی چلی آتی ہے، اور ہم بھی اس کو مانتے ہیں۔ اسی کے مطابق صحابہ کرام سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور اس عقیدت میں ہم رتی برابر کمی کو ایمان کی کمی سمجھتے ہیں۔ بس میرے بھائیوں، یہ وہ نقطہ ہے کہ صحابہ کرام کو جب آپ سچا، کھرا اور ایمان کے معیار میں پورا مان لیں تو پھر دین کے اوپر عمل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو سچا ماننا آسان ہو جائے گا۔ نہیں، صحابہ پر اعتراض، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اعتراض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور زندگی پر اعتراض۔ جو شخص بھی کسی صحابی پر اعتراض کرے، کسی چھوٹے سے چھوٹے صحابی پر، واللہ اللہ میرے والدین کو برکت دے، میرے اساتذہ کو برکت دے، ان کی تربیت ہے۔ ہم نکموں کا کیا ہے؟ جنگ احزاب کے اندر نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر حضرت حسان بن ثابت شاعر تھے، رزمیہ اشعار پڑھتے تھے جہاد کے میدان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نعتیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، پیچھے مدینے کے اندر عورتیں بچے تھے، آپ نے کہا تم ان کی نگرانی کرو۔ حضرت صفیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھی، جب بدعہدی ہو گئی نا مدینے والوں کی طرف سے، تو وہاں سے جو مدینے کے اندر کے یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں کی بستیوں کا چکر لگانا شروع کر دیا کہ دیکھیں پیچھے کیا حال ہے۔ بدعہدی ہو رہی تھی، کافروں کی طرف سے سازش تھی، یہودیوں کو کہا تم اندر سے دیکھو، ہم باہر سے دیکھتے ہیں، مدینے کا پتہ صاف کریں۔ حضرت صفیہ کو معلوم پڑ گیا کہ یہ جو بندہ چکر لگا رہا ہے یہودی، یہ ہماری کوئی مخبری کر رہا ہے۔ حضرت حسان کو کہا کہ آپ ذرا دیکھیں کہ یہ بندہ یہ جو ہے یہ چکر مار رہا ہے، اس کا کچھ بندوبست کریں، آپ کو یہاں ہماری نگرانی پر چھوڑا۔ یہ جو شاعر اور ادیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے دل کے نرم ہوتے ہیں، تھوڑا باتیں زیادہ کرتے ہیں اور عمل میں تھوڑے سست ہوتے ہیں۔ تو حضرت حسان بن ثابت نے کہا ماں جی آپ کو معلوم ہے میں ذرا شاعر قسم کا آدمی ہوں، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا باتیں کرتے ہیں، ان سے شاعری کرا لو۔ انہوں نے کہا اماں جی آپ کو پتا ہے کہ میں مرد میدان نہیں ہوں، میں جنگ اور تلوار کا، تیر تلوار کا آدمی ہوں، میرے سے نہیں ہوگا۔ حضرت صفیہ نے اٹھائی لاٹھی، خیمے کی چگاٹ اکھاڑی اور اس کے سر پہ ماری، وہ بے ہوش ہو گیا۔ اب کہا حسان اس کو ذرا تھوڑا سا کھینچ کر، یہ ڈھہ گیا ہے، یہ مرا پڑا ہے بے سود، اس کو کیسے ٹھکا؟ کہا جی میرا دل کانپتا ہے، میں اس کو سائڈ پر نہیں لگا سکتا۔ میں نے یہ کہانی اپنے بچوں کو سناتے ہوئے ان کو یہ بات کہہ دی، میں نے کہا حضرت حسان تھوڑے بزدل تھے، میری والدہ نے میرے تھپڑ نکال مارا۔ کہا صحابی کو بزدل کہتا ہے؟ انداز اپنا ٹھیک کر، اپنا زبان، اپنے لہجے، اپنے اس کے لیے الفاظ کا انتخاب صحیح کر۔ بزدل نہیں تھے، یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کی شخصیت، ان کی طبیعت، ان کا مزاج وہ شاعرانہ تھا، وہ ادیب نفیس قسم کے آدمی تھے، وہ جنگ کے آدمی نہیں تھے، وہ میدان کے، وہ لڑنے بھیڑنے والے، قتل و قتال والے آدمی نہیں تھے۔ یہ بزدل کا لفظ نہ استعمال کر۔ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بندہ ہلکی زبان استعمال کرے، وہ چاہے عالمی مبلغ ہو، یا وہ چاہے کوئی انجینئر ہو، یا وہ اپنے آپ کو بڑا ہی کوئی سکالر سمجھتا ہو، اس کی فالوئنگ یوٹیوب پر ہو یا اس کے چینل ٹی وی پر چلتے ہوں، کسی صحابی کے بارے میں ہلکی بات کرے، اس بندے کا اہل سنہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اہل سنہ میں سے نہیں ہے، چاہے وہ اہل حدیث کے سٹیج پر بیٹھا ہو، چاہے وہ اہل سنت کے سٹیج پر بیٹھا ہو۔ کسی کا سنی ہونا پرکھنا ہے
کسی کا صحیح العقیدہ ہونا پرکھنا ہے، اس کا صحابہ کے بارے میں عقیدہ پرکھو کہ وہ صحابہ کے بارے میں اپنی زبان، اپنا لب و لہجہ اور انداز کیا رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ رب العالمین نے پاکستان کو بہت ساری نعمتوں سے، قدرتی، آسمانی اور الہی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پاکستان کی تاریخ، پاکستان کی اساس، یہ سب کچھ بڑی تابناک، بڑی روشن ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے بننے سے لے کے آج تک ہم سازشوں کا، فتنوں کا، آزمائشوں کا شکار رہے ہیں۔ ہر آئے دن پاکستان کے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک اور ریاست کے اندر افراتفری اور جو ہے وہ بے چینی اور جو یہ صورتحال ہے بے قراری کی، وہ بڑھتی چلی جاتی۔ بھائیو، سوچنا سمجھنا یہ چاہیے اس کے پیچھے وجہ اور اسباب کیا ہیں۔ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، افلاس ہے، بیماری ہے۔ پیچھے جنگ و جدل کا ایک عرصہ ہم نے بدامنی اور خوف کے نجات دی، کافروں کو شکست ہوئی، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات پاکستان پر پڑیں گے، اور امید یہ ہے کہ آنے والے وقت میں پاکستان کی دیگر مشکلات بھی آسان ہوں گی، لیکن ہر بندے کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ جو مہنگائی ہے، یہ جو بے روزگاری ہے، یہ جو بھوک، افلاس اور ننگ ہے، یہ جو ساری پریشانیاں غربت کی اور یہ جو ساری آزمائشیں ہیں، کیا پاکستان کے پاس کسی چیز کی کمی ہے؟ سونے کے ذخائر، کوئلے کے ذخائر، تیل کے ذخائر، چاروں موسم، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی سبزی، پہاڑ، سمندر، صحرا، ہر چیز پاکستان کو کس نعمت کی کمی؟ اگر آپ موازنہ کریں دنیا کے کسی اور ملک کے ساتھ، تو جو کچھ پاکستان کے پاس ہے شاید دنیا کے کسی اور ملک کے پاس وہ ساری نعمتیں نہیں ہیں۔ لیکن ان نعمتوں کی ناقدری اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے، ان وعدوں کی جو ہے وعدہ خلافی کی یہ خمیازہ ہے جو ہم بھگت رہے ہیں۔ آج اگر نیچے سے لے کے اوپر تک ہم ٹھیک ہو جائیں، یہ خیانت، بداہدی، چوری، مکاری، رشوت خوری اور یہ سارا سود کھانا اور یہ ساری بے حیائی، یہ سارا قحط اور افلاس کیوں ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عبادت ارشاد فرما دی، جو قوم سود کھائے گی، جو قوم زنا کرے گی، جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی، ان میں یہ ساری بیماریاں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہوں گی۔ بھائیو، حکمرانوں کو کوسنے سے، حکمرانوں کو گالم گلوچ، وہ چاہے وہ اپوزیشن کے ہوں یا حکومت کے دھڑے کے ہوں، وہ مخالف ہوں یا حامی ہوں، کسی کے لیے بھی حکمرانوں کو کوسنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے۔ اس سے بہتر تھا، کیا شعر ہے، شب ظلمت کا شکوہ کرنے سے بہتر تھا کہ اپنے حصے کا چراغ جلا۔ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے۔ یہ روتے رہنا ہر وقت کہ پاکستان مر گیا، لٹ گیا، پٹ گیا، کھائے گئے، مارے گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ کرنے سے کبھی بھی حالات بہتر نہیں ہونے والے۔ ہم میں سے ہر شخص، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ آپ، میں، ایک ایک، دو دو، تین تین بندے، ہر بندہ اپنے شعبے میں، اپنے ادارے میں، اپنے دائرے میں، اپنے گھر میں، وہاں پر ایک ایمانداری کا ایک اچھا نظام قائم کرے۔ انشاءاللہ پورے ملک کے اندر بہتری آئے گی۔ حجاب کے خلاف، اسلام کے خلاف، سیکولرزم کی جو لہر چل رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بے حیائی کا جو طوفان پھیلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ختم نبوت کے حوالے سے، اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جو قوانین کے اندر تبدیلیاں، ترامیم ہو رہی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ یہ ان ساری باتوں کی آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے ان چیزوں کی پکڑ ہے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما، اللہ پاکستان کو استحکام، سلامتی اور پاکستان کو عزت اور وقار نصیب فرما، اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔